پاکستان کی امن کوششیں رنگ لے آئیں۔ ایران نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی تہران میں موجودگی کے دوران آبنۂ ہرمز کھولنے کا بڑا اعلان کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر اہم ترین پیغام، بتایا کہ لبنان جنگ بندی کے بعد آبنۂ ہرمز سے تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ آبنۂ ہرمز کمرشل شپنگ کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بتایا کہ جنگ بندی کے دوران جہازوں کی آمد و رفت جاری رہے گی۔ شکریہ ایران۔ امریکی صدر کا آبنۂ ہرمز دوبارہ کھولنے کے اعلان پر ایران سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکی صدر نے لکھا کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم کی منظوری کے بعد ڈیزل کی قیمت میں 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 43 پیسے ہو گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہو عوام تک پہنچائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنۂ ہرمز کھلوانے اور مذاکرات میں ثالثی کا مثالی کردار ادا کرنے پر پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بیان جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ پاکستان کا شکریہ، اس کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ، دونوں زبردست شخصیات ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امن کوششوں پر پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین۔ پاکستان کا مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار قابل ستائش قرار۔ کہا ایران امن، استحکام اور خطے میں برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ بار بار وعدہ خلافی کے باعث ایرانی عوام امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے۔ خطے کی سیکیورٹی خطے کی ممالک کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسلامی امہ کا اتحاد صہیونی رجیم کے عزائم پورے ہونے سے روکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے معاہدہ ہونے پر پاکستان آنے کا اعلان، دعویٰ کیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہے، تباہ شدہ افزودہ یورینیم بھی حوالے کر دے گا۔ تقریباً تمام چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ کامیاب سفارتکاری پر ایک بار پھر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر زبردست اور متاثر کن شخصیات قرار۔ خطے میں مستقل امن کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر متحرک۔ تاریخی دورہ ایران میں صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا تہران میں مرکزی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ سپہ سالار کی اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف سے بھی اہم امور پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ سکندر مومنی بولے، ایران پاکستان کا مخلصانہ کردار ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کا آغاز، بیروت اور تہران میں جشن۔ ایرانی دارالحکومت تہران بھی حزب اللہ کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے جنگ بندی کو لبنان کی مزاحمت، استقامت اور ایران کی مدد کا نتیجہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ لبنان کے لیے تاریخی دن ہے، حزب اللہ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ایرانی اعلان سے قبل پاکستانی پرچم والے آئل ٹینکرز نے کامیابی کے ساتھ آبنۂ ہرمز عبور کر لی۔ امریکی جریدے بلوم برگ کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے بعد یہ پہلا جہاز ہے جو خام مال لے کر آبنۂ ہرمز سے باہر نکلا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر قالیباف کا لبنان اسرائیل جنگ بندی میں ثالثی پر فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر سے اظہار تشکر۔ لبنان میں جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان میں جنگ بندی پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ابتدائی معاہدے کا حصہ تھی۔ ایران لبنان سمیت پورے خطے میں امن چاہتا ہے۔ ترک شہر انطالیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی صدر کے سینئر مشیر برائے مشرق وسطیٰ مسعد بولس کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات اور علاقائی امن کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ امریکی مشیر نے علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششوں کا اعتراف بھی کیا۔ بھارت کی نام نہاد آزاد خارجہ پالیسی بے نقاب، امریکی دباؤ نے بھارتی عوام کو نئی مصیبت میں دھکیل دیا۔ بھارتی چینل NDTV کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روسی تیل خریدنے کے لیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی دباؤ کے سامنے مودی سرکار کا سر تسلیم خم، بھارتی ریفائنریز کے تقریباً 3 کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈر ضائع ہونے کا امکان۔ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کے ڈپازٹ رول اوور کر دیے۔ اسٹیٹ بینک اور سعودی فنڈ برائے ترقی میں باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ سعودی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کے دستخط۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی تقریب میں شرکت۔ معاہدہ پاک سعودی عرب مضبوط اقتصادی تعاون کا آغاز قرار۔ معاہدے سے پاکستان کے بیرونی مالی استحکام کو مزید تقویت ملے گی۔ راولپنڈی کے نجی اسپتال میں بشریٰ بی بی کی آنکھ کا آپریشن، طبیعت بہتر ہونے پر دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ بشریٰ بی بی کو دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کی شکایت پر راولپنڈی کے نجی اسپتال لایا گیا تھا۔
پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پینل نے سرجری کی آئندہ معائنہ اور فالو اپ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق کیا جائے گا۔ پاور سیکٹر کے ملازمین کے لیے فری یونٹس کی سہولت ختم، وفاقی وزیر سردار اویس احمد خان لغاری کا لاہور ہائی کورٹ فیصلے کا خیر مقدم، کہا معزز عدالت نے پاور ڈویژن کی عرضی کو قبول کیا۔ فری یونٹس کا خاتمہ عوام کا سب سے پرانا اور دیرینہ مطالبہ تھا، ہر وہ اقدام ضرور کریں گے جو ملک اور قوم کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان بھر میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں غیر معمولی اضافہ، بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری، راولپنڈی میں بھی 8 سے 10 گھنٹے بجلی غائب، لاہور کے علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے تک بجلی بندش۔ بھارتی اور اسرائیلی کتب و دیگر اشیاء کی درآمد پر پابندی کا نوٹیفیکیشن قانونی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کی وفاقی حکومت کو دی گئی تمام ہدایات کا لدم قرار دے دی، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے معاملات ایگزیکٹو کا خصوصی اختیار قرار۔